کہ میں اس عمران خان کے لیے پریشان نہ ہوں، اس کو تنہا چھوڑ کے میں خاموش ہو جاؤں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت ایٹمی دھماکہ پاکستان کر رہا تھا تو ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی ہماری فوج کی. پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم سیاست کے قریب نہیں آئیں گے. آج تک حلف ہوئی ہے، یہ اپنا حلف توڑ کے قابض ہو جاتے ہیں. سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے شام کو خالی گھر کو لوٹ رہی ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں، السلام علیکم. بڑا ایشو جو زیر بحث ہے ہماری سیاست میں، وہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے، انہوں نے تقریباً اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے. اب باقی سب چیزیں گورنمنٹ والے چھوڑ چکے ہیں. یہی موضوع زیر بحث ہے. پہلے کہتے تھے عمران خان کے بچے وہاں ٹھنڈی فضاؤں میں مزے لے رہے ہیں اور ان کا باپ یہاں جیل میں سڑ رہا ہے. اب کہتے ہیں جی وہ کیوں پاکستان آ رہے ہیں. یہ عجیب منطق ہے. اور جب اقتدار ہو، خواہ دکھانے کا بھی اقتدار ہو، وہ یہی توجیہات تلاش کرتا ہے. ان کے والد کو آپ ٹیلی فون تک پرووائڈ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں سے بات کر سکے عمران خان. اس کا حسان جو ہے، اس کا ایک بھانجا، وہ 10-15 سال کی اس کو سزا دے گی. اس کی ہمشیرائیں روزانہ جیل کے دروازوں پہ کھڑی ہوتی ہیں. جیل کے دروازے پہ کھڑا ہونا بھی آپ سمجھتے ہیں جیسے وہ مری کی سیر کے لیے آئے ہوئے ہوں. جیل کے دروازے پہ کھڑے رہنا اور ہر شام کو خالی گھر لوٹ جانا، اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. سب سے بڑی اذیت ناک سزا یہ ہوتی ہے. میری بیٹیاں جاتی تھی، سارا دن باہر کھڑی رہتی تھی دھوپ میں. وہاں کوئی چھونک تو نہیں ان کے لیے وہ اجازت دے جیل باہر بھی. تو یہ آپ ان چیزوں کا شاید عام آدمی نہ سمجھ سکے، لیکن میرے لیے بڑا اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں جب ان کی بہنیں سارا دن اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے
شام کو خالی گھر کو لوٹ رہی ہوتی ہیں. پورا خاندان اس کا ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. اور یہ اس کا سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ اس قیدی پہ ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے عزیزوں کے ساتھ یہ رویہ ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. یہ بڑی تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. لیکن یہ بات عمران خان کو معلوم ہے. اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں سامنا کروں گا, میں کھڑا ہوں. ابھی میں وہ مولانا سے زیادہ ہمارے احمد جاوید وہ کہہ رہے تھے میں ووٹ تو عمران خان کو شاید نہ دوں, وہ میرا اپنا فیصلہ ہے, لیکن جو وہ جنگ لڑ رہا ہے, جو سٹینڈ لے رہا ہے, اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے مظلوم بنا دیا ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی ڈیفینیشن کرتا ہے. ہم آج تک مظلوم کربلا حضرت امام حسین کو کہتے ہیں علیہ السلام. تو لیکن میں ان کی مظلوم کربلا سے زیادہ جو ان کا موقف تھا وہ اتنا طاقتور موقف تھا کہ دنیا میں کوئی اور اتنے سخت موقف کو اختیار نہیں کر سکا. ان کو پتا تھا کہ میں نے بیعت نہیں کرنی, میری بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوگا, اور اس پہ وہ ڈٹ گئے. اس لیے میں انہیں مظلوم کربلا سے زیادہ ان کی جدوجہد اور اس جو ظلم تھا اس کو تو وہ خود انوائٹ کر رہے تھے. میں وہ پہلو میرے پیش نظر ہمیشہ رہا ہے. باقی مظلوم تو دنیا پہ بہت زیادہ مظلوم ہوتے ہیں. ایک آپ نے جد و جہد کا طریقہ بھی اختیار کرنا ہوتا ہے, اور سالہ سال تک. تو اس عمران خان نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے جو سارا کربلا کا واقعہ بن گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس طریقے سے اس مرحلے پہ قوم کی جو رہنمائی کر رہا ہے, اس کا ہر عمل ایک جو ہے صرف اس کے بیٹوں کا آنا نہ آنا, ان کی بہنوں کا روزانہ دھکے کھانا, وہ اندر بھوکا بیٹھا ہو پیاسا بیٹھا ہو, کبھی اپنے آپ کو گرا نہیں سکتا کہ آدمی ان سے پانی مانگے, ان سے روٹی مانگے. عام قیدی تو اس کے لیے بھی جلوس نکال دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے. یہ اس طریقہ قیدی بھی نہیں ہے عمران خان. تو یہ ایک ساری چیزیں جو ہیں میرے جیسے آدمی کو ہانٹ کرتی ہیں, جو قیدی رہا ہے اس ملک میں.
बार बार रहा है। अब उनके साथी भी अभी तक बैठे हुए हैं, उनका किसी मौके पे इख्तलाफ है, राय हो सकता है, वरना चौधरी एजाज, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, हमारे वो महमूद रशीद साहब भी, वो भी, कोई आदमी पीछे नहीं हटा। और भी बहुत सारे हैं, फिर जो वर्कर 2-2 साल से भी पड़े हुए हैं जेलों में। तो ये एक जो जंग थी, इसके अंदर कोई सिपाही पीछे हटा नहीं है। 2-2.5 साल तो ये हैं, इससे पहले भी वो बिल्कुल मुस्तहकम तरीके से उन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत को जिंदा रखा हुआ है। जमहूरियत तो बात की बात है, यहां सियासत भी खत्म की जा रही है, सियासत का नामो निशान मिटाया जा रहा है। जमहूरियत तो अगला मरहला है। तो इसलिए हमें पूरी तरफ उनके जो ये जंग का तरीका है उसको हमें सामने रखना चाहिए। हकीकत ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाते रहते हैं, जो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खिलाफ करते थे, लंदन में भी बैठ के करते रहे हैं। अपनी पार्टी के सामने बैठ के कहते थे कि मैं डट गया हूं। और वो चीज भी हमें, जब वो ये कहते थे और जलावतनी में जाके बैठे थे, हम उसी जलावतनी को भी, कुछ को लोग उसको खुद साख्ता जलावतनी कहते थे। वो खुद साख्ता जलावतनी भी कुर्बानी थी, उतनी बड़ी नहीं लेकिन बड़ी कुर्बानी थी। मैं तो जेल में इस बात पे भी बैठ के मेरे आंसू आ जाते थे तनाई में कि जो यहाँ का हाकिम थे वो आप जिद्दा में, लंदन में दूसरी हुकूमतों के अहकामात के मुताबिक वहां बैठे हुए हैं। ये तो बाद में पता चला कि वहां पे भी उन्होंने मिलें लगाई या उन्होंने कारोबार किए, बकायदा दफ्तर टाइम पे जाते थे और हम यहाँ जेल में बैठ के रोते थे। अब मुझे कोई ये कहे कि मैं उस इमरान खान के लिए परेशान ना हूं, उसको तन्हा छोड़ के मैं खामोश हो जाऊं, तो कैसे हो सकता है? ये एक मरहला है जिसमें अपोजिशन जो है वो कुर्बानियां दे रही होती है। और हमारे मुल्क की 76 साल से जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है वो इक़्तिदार को एंजॉय कर रहे हैं। इस बात को वो देखते ही नहीं है कि हमने इस मुल्क के अंदर सियासत खत्म करके वन पार्टी सिस्टम भी नहीं, वन मैन रूल लगा लेते हैं। अब वन मैन रूल जो है वो इस मुल्क के अंदर
نام بدلتے رہتے ہیں، ہے ون مین رول، اس میں تبدیلی نہیں آتی. بھائی وہ ولی اللہ ہوں گے، وہ حافظ ہوں گے، جیسے ہمارے موجودہ عاصم منیر صاحب حافظ ہیں، لیکن ان کو یہ اختیار بھی حاصل ہو جائے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وہ قوم کو ذہن بھی دے رہے ہوں کہ جو ابراہم پیکٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کے لیے قوم کو تیار کیا جاتا ہو. یہ انتہائی ظلم ہے اور اس کو پوری قوم نہیں مانے گی. یہ اس کے اوپر سگنیچر کے لیے ایک رستہ اختیار کرنا چاہتے ہوں، اس کو قوم نہیں مانے گی. یہ مان جائیں کہ ان کو ذاتی طور پر بھی اپنی معاملات کے اندر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ اس طرف باتیں کبھی انڈیا کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، کبھی گھر کے اندر وہاں کے پی کے میں، کبھی بلوچستان میں، اس کی جسٹیفیکیشن آپ نہیں بتا سکیں گے. اور پھر ایٹمی پروگرام بھی انہی کے ہاتھ میں ہو، اختیارات تو ہیں، دینا ہی بھی انہی کو چاہیے کہ ان کی دسترس ہو اپنے ایٹمی پروگرام تک. لیکن یہ باتیں جو ہماری 76 سالہ جو تاریخ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ہمارے ایٹمی طاقت ہونے کے خلاف ان کی رائے آتی رہی ہے. آج بھی وہ رائے تبدیل نہیں ہوئی. یہ سیاست تھی یا سیاستدان کہ انہوں نے سٹینڈ لیا، جانے دی، پوری اپنے آپ کو اس دنیا سے کچھ مٹ گئے. کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا. ہماری یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا جی، کہ وہاں جس وقت ایٹمی دھماکہ پاکستان کر رہا تھا تو ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی ہماری فوج کی. وہ کون تھے اس وقت کمانڈر ان چیف ہمارے سیال کوٹ والے شیخ صاحب؟ انہوں نے کہا جی یہ سیاستدانوں کا کام ہے فیصلے کرنا. وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور پھر اپنی رائے بھی بتاتے رہتے ہیں. اس لیے اب اگر ادھر دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو، محترم بے نظیر شہید صاحبہ ہوں، نواز شریف ہوں، مطلب اب ضیاء الحق نے ایٹمی پروگرام کے خلاف تو نہیں گیا لیکن اس کا دھماکہ نہیں کر سکا. میں اس کا شاہد ہوں. جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب وہ ہمارے سامنے کہتے تھا یار یہ اس کو لیے اچھا موقع ہے دھماکہ کر دے، اگر اسے نہ کیا تو پھر ہمارا بنا بنایا یہ ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے گا، اس کو موقع ہے. وہ اپنی فوج کے لیے سہولتیں مانگ لیتے ہیں امریکہ سے، پیسے بھی مانگ لیتے ہیں، اور اس پہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ ایٹمی پروگرام ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. وہ تو پورا امن مقاصد کے لیے ہے ایٹمی پروگرام. ہم یہ تو نہیں چلائیں گے، نہیں کبھی نہیں چلائیں گے. پھر دیکھیں سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سامنا کرنا ہوتا ہے. ایک مرحلہ آیا تو نواز شریف صاحب نے وہ دھماکہ کیا،
تو میری جو جنگ ہے یا جو میری جدوجہد ہے ساری زندگی کی، وہ یہی رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے عمل دخل کو میں اس کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. بچپن سے یہی سیکھا کہ انہیں آئین کی حدود کے اندر رہنا چاہیے. ایوب خان کہاں سے فیلڈ مارشل بن کے بیٹھے تھے؟ کئی فیلڈ مارشل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل منٹگومری تھا، ایک جنگی لڑی اس نے، اور اس کو وہی تھا فیلڈ مارشل منٹگومری جس کے نام پہ ہمارا شہر بھی تھا، منٹگومری. اچھا، اس نے وہ ملا چرچل سے اور اسے کہا جی مجھے کوئی زمین دے دیں، میرا گزارا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا جناب آپ کو جو قانون کے مطابق آپ کو پینشن وقت پہ مل جاتی ہے. جی وہ تو مل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا پھر یہ پارلیمنٹ کے فیصلے تھے کہ اس میں آپ کا گزارا ہو جائے گا، اور جب باقی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی اتنی اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ میرے پاس پیسے پینشن بڑھانے کا یا زمین کے ٹکڑے کا آپ کو کیوں دیں؟ آپ جرنیل ہیں اور مانگتے ہیں زمین. یہ میں مونٹگومری جو ہے ان کے ساتھ چرچل کر رہا تھا. آپ اندازہ کریں چرچل کون تھا، مونٹگومری کیا کون تھا. چرچل بھی کرنل تھا اسی جگہ پہ سوات میں، اس کی وہ چرچل ہائٹس بھی ہیں، یہاں جنگیں لڑتا رہا اپنے ملک کے لیے. وہ چرچل جب سیاست میں آیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں اب صرف اپنے فوجیوں کا خیال رکھوں گا. یار فوجیوں کا خیال تو ہم رکھیں گے، لیکن انتظامیہ ہمارا خیال تو رکھے. ہم ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا ضرورت سے زیادہ بھی دے دیں گے، وہ ہماری چوکی دارا تو کرے. اس کے لیے جانیں بھی دینی پڑتی ہیں. جب یہ ملازمت میں آتے ہیں تو دو چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں کہ یہ ان کو رکھا گیا ہے تنخواہ پہ اپنے وطن کی، وہ ہیں پاکستانی. ان کو پھر حلف بھی لیا جاتا ہے کہ ہم سیاست کے قریب نہیں آئیں گے. آج تک حلف ہوئی ہے، یہ اپنا حلف توڑ کے قابض ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر فوری طور پر سیاست کو بحال ہونے دیں. عمران خان کے بیٹے بھی آئیں گے، کوئی اور لوگ بھی آئیں گے، یہ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی جس کو روکنا پھر آپ کے بس میں نہیں رہے گا.